مسئلہ ہمارے سامنے ہے. ہر دن بم برسائے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. بے شمار گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہسپتالوں کے اوپر بھی بمباری ہوئی ہے, جہاں لوگ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کے لیے جاتے ہیں, جہاں لوگ اپنے ٹوٹے ٹانگوں کو درست کرنے کے لیے جاتے ہیں, جہاں لوگ اپنے بخاروں کو اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں, یعنی جہاں اپنے جیون کو دوبارہ واپس لانے کے لیے جاتے ہیں, وہاں تک بمباری ہو رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمنوں نے فلسطین کو کس حال میں بنا کر رکھا ہے اور کس طرح آج کی یہ خبر ہے آج تک بھی بمباری جاری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں المسلم و اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھائی پر اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کا اثر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے, ہمیں بھی اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور ہمارے بھائی ہیں, ہزاروں میل دور ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیسے ان کی مدد ہم کر سکتے ہیں؟ اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی. لیکن ایک بات میں بتا دوں اس موقع پر کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یا اس طرح کے جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں, جو انٹرنیشنل مسئلے ہوتے ہیں, جب تک آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے تب تک اس پر زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے. اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کہنا کچھ چاہیں گے کچھ کر بیٹھیں گے, کرنا کچھ چاہیں گے کچھ کر بیٹھیں گے, اور پتہ چلا کہ آپ کے گھر پولیس آ گئی اور آپ کو گرفتار کر کے لے کے چلی گئی. کوشش یہ کریں کہ ایسے مسائل میں پہلے تو پورے طور پر سمجھ لیں, اور اس کے بعد جو نپی تلی بات ہو, ضروری بات ہو, اس بات کو سامنے رکھیں. ایسے موقع پر جب ہمارا کوئی بھائی دنیا کے کسی بھی حصے میں مصیبت میں ہو اور ہم ان کی مدد کرنا چاہیں تو میرے خیال سے اس وقت ہمارے پاس مدد کرنے کے صرف دو ہی راستے اتنی دور پر بیٹھ کر کے بطور خاص. ویسے سامنے والے یا یہاں کے لوگ بھی اور بھی انداز میں مدد کر سکتے ہیں, لیکن دو طرح کے مدد تو ہم کر سکتے ہیں. دو بنیادی باتیں یہ ہیں, ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے مالک ہیں, ہمارے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں, سب سے بڑے مکھیا ہیں, جن کو ہم صدر ہند کہیں گے, جن کو ہم وزیر اعظم پردھان منتری کہیں گے, ان تک وزیر خارجہ ہوئے, ان تک ہمارے لوگوں کو اور ہم میں سے جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, ہم میں سے جو لوگ وہاں تک پہنچ رکھتے ہیں سیڑھی در سیڑھی, ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ کوئی بریکسا اور بوریوں سے پردھان منتری تک اپنی آواز پہنچانے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پردھان منتری تک کوئی ہندوستان کا کوئی اپنی بات پہنچا ہی نہیں سکتا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. تو ہمارے درمیان جو وہاں تک بات پہنچا سکتا ہو ان تک, یعنی اپنے ملک کے وزیر اعظم تک, وزیر خارجہ تک, وزراء تک, منسٹرز تک یہ بات ہمیں پہنچانی چاہیے اور اپنا درد پہنچانا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ لوگ اس کو روکنے کی کوشش کریں. آپ ہمارا درد سمجھیں کہ ہمارے جن مسلمان بھائیوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, جن کو ستایا جا رہا ہے, آپ وہاں کی حکومت سے جو بمباری کر رہی ہے وہاں کی حکومت سے بات کر کے اس جنگ کو رکوائیں اور آپس میں صلح مصالحت کرانے کی کوشش کریں. یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے, دیکھیں کام کرنا الگ بات ہے, کام ہونا الگ بات ہے. ہم نے ایک کوشش کی, ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے ایک الگ بات ہے, لیکن کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ہم کو بات پہنچانی ہے, اپنی حکومت کے نمائندوں تک بات پہنچانی ہے, اپنے ملک کے نمائندوں تک بات پہنچانی ہے تاکہ وہ ہمارے درد کو وہاں تک پہنچائے. اور لیکن بات دراصل یہ ہے
کہ آج کے دور میں انسانیت تقریباً ختم ہو چکی ہے. ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. ایک طرف ظلم کرنے والے بمباری کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے اور وہ عام عوام جن کو لڑائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ پسے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. اور دنیا دو دھڑے میں بٹی ہوئی ہے. دنیا دو دھڑے میں بیٹھی. انسانیت اتنی ختم ہو چکی ہے آج کے دور میں کہ پوری دنیا دو دھڑے میں، دو حصوں میں بٹ چکی ہے. کچھ لوگ ان کی مدد، ظالم کی مدد میں کھڑے ہو گئے، کچھ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو. یعنی کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے تو کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے. یعنی آج کے دور میں انسانیت اتنی نہیں بچی ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. آج کے دور میں یہ نہیں بچا ہے. ہم تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے میں اگر فائدہ دیکھیں تو ظالم کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں اگر فائدہ ہے تب جا کر کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ایک آدمی پر ظلم ہوا ہے اس لیے ہم کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے، ایسا بہت کم دیکھا جا رہا ہے. ہم اپنا فائدہ دیکھ کر کے کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے. حالانکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اسلام سے پہلے حلف الفضول نام کی ایک تنظیم بنی تھی، ایک انجمن بنی تھی. مشرکوں نے، مکہ والوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، ایک سنستھا، ایک سنگٹھن بنایا تھا انہوں نے. اس انجمن کے ذریعے سے وہ مکہ والے مظلوموں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. لوگ آپس میں لڑ بھڑ جائیں تو ایک دوسرے سے ملا دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ اسلام میں آنے کے بعد کہا تھا کہ آج بھی اگر کوئی امن کے لیے، شانتی کے لیے، چین کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے آج بھی اگر کوئی حلف الفضول نامی انجمن جیسی کوئی تنظیم بناتا ہے، کوئی انجمن بناتا ہے، تو آج بھی میں ان کے ساتھ جاؤں گا. آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھیں. پوری دنیا میں امن ہو، سکون ہو، سب شانتی کے ساتھ رہے، یہ بہت ضروری ہے. لیکن آج جہاں بات مسلمانوں کی آتی ہے، بس لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، کاٹے مسلمان جا رہے ہیں، مارے مسلمان جا رہے ہیں. بس نام مسلمان کا آ جائے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے میں تھوڑی سی بھی پریشانی آج لوگوں کو نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر حال میں مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں، ان کو ظلم سے روکیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. بہرحال ہمیں دوسری مدد کیا کرنی چاہیے، اور کون سی دوسری مدد ہے، یا دوسرا کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ دوسرا طریقہ دعا ہے. دعا کا طریقہ ہے. دعا ہمارے پاس ایک مضبوط ہتھیار ہے. اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ ایک جملے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ دنیا کے تمام ہتھیاروں میں، تمام بموں میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ہتھیار ہے، سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ہتھیار اور بم ہے تو وہ دعا کا بم ہے. یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم دعا کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری زبان سے نیک دلی کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اگر دعا نکلے گی تو انشاءاللہ وہاں کا مسئلہ حل ہوگا، اور ہمارے بھائی بھی ہماری طرح امن اور سکون کے ساتھ رات گزار سکیں گے اور رات بسر کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ دعا جو ہے، یہ دعا مجبوروں کا سہارا ہے لیکن مجبور سہارا نہیں ہے. کمزوروں کا سہارا ہے لیکن کمزور سہارا نہیں ہے. دعا لاچاروں کا، بے بسوں کا، غریبوں کا، مظلوموں کا سہارا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دعا بہت مضبوط سہارا ہے. اس دعا کو اگر ہم نے اپنایا، اور سب یہ اپنا سکتے ہیں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، بوڑھے نوجوان، امیر ہو کہ غریب ہو، جو جہاں رہتے ہو،
हर कोई इस दुआ के जरिए से अपने फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है जो इस रास्ते से या इस तरीके से अपने भाई की मदद नहीं कर सकता। दुआ को हमने जाना नहीं है, दुआ की ताकत का हमें